رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین جزا اللہ عنا سیدنا مولانا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ما ہوا اہلہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں اقبال باوا اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام روحانی دنیا۔ پروگرام روحانی دنیا الحمدللہ عز و جل آپ سالہ سال سے ARYQ ٹی وی سے لائیو دیکھتے ہیں۔ رمضان اسپیشل یعنی رمضان میں یہ پروگرام آپ رات 12 سے 1 ہفتہ اور اتوار دیکھتے ہیں، اور آج آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان میں الحمدللہ عز و جل 30 رمضان المبارک کا اناؤنس ہو گیا، یعنی کل 30واں روزہ ہے پاکستان میں الحمدللہ، اور منگل کو اہل پاکستان عید منائیں گے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ کی عطاؤں سے پروگرام روحانی دنیا میں آپ کالز کرتے ہیں، میں علم العادات کے ذریعے حساب لگا کر قرآن و حدیث کی روشنی میں آپ کو وظائف بتاتا ہوں۔ آپ نماز کی پابندی کے ساتھ ان وظائف کو پڑھتے ہیں، رب کریم اپنی رحمتیں فرماتا ہے اور آپ کے مسائل حل ہو جاتے ہیں۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنا بے شمار رحمتوں اور برکتوں کا سبب ہے الحمدللہ عز و جل، اور کثرت سے درود پاک آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہمیں پڑھنا چاہیے۔ چنانچہ جو ایک مرتبہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھے، رب عز و جل اس پر 10 مرتبہ نظر رحمت فرماتا ہے، اور اس کے 10 گناہوں کو معاف کر دیا جاتا ہے، اور اس کے 10 درجات کو بلند کر دیا جاتا ہے۔ اب کتنی بلندی چاہیے، کتنی رحمتیں اور برکتیں چاہیے، یہ ہمارے اوپر ہے کہ ہم آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر کتنا درود پاک پڑھتے ہیں اور کتنی رحمتوں کے حقدار بنتے ہیں۔ تو ضرور بالضرور خوب درود پاک پڑھا کریں کہ اللہ تبارک تعالی ہمیں درود پاک پڑھنے کی توفیق مرحمت فرمائے، بالخصوص جب دعا کے لیے رب عز و جل ہمیں توفیق دے کہ ہمارے ہاتھ اس کی بارگاہ میں اٹھیں تو اول آخر درود پاک لازمی طور پر پڑھا کریں۔ پروگرام روحانی دنیا میں کال سے پہلے آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ کاپی پینسل اپنے پاس رکھا کریں تاکہ آپ سوالوں کے جواب میں وظائف لکھ سکیں، ساتھ میں میرے نمبرز بھی آن ایئر ہوتے ہیں، ان کو بھی لکھ لیا کریں تاکہ کوئی کام ہو، کوئی استخارہ ہو، کسی مریض کے متعلق کوئی سوال ہو، خدا نخواستہ، تو ضرور بالضرور آپ رابطہ کر لیں، آپ کو جواب دیا جائے اور آپ کے لیے تعویذات بھی روانہ کر دیے جائیں۔ اور خاص بات یہ کہ آپ نے 12 دیکھا ہے، 12 میں عرض کرتا ہوں کہ جب بھی کال کریں آپ کو کنٹرول روم سے بتا دیا جاتا ہے کہ آپ کی کال لگ چکی، اس وقت اپنے ٹیلی ویژن کی آواز کو بند کر دیں گے تو ہمارا سکون سے ہماری بات ہوگی، اچھے طریقے سے میں انشاءاللہ سوال سنوں گا اور جواب دوں گا۔ عمومی طور پر یہی دیکھا گیا ہے کہ جس کی آواز ٹیلی ویژن کی کھلی ہوتی ہے اس سے ہماری صحیح بات نہیں ہو پاتی، اور پھر اس کا مسئلہ ہی رہ جاتا۔ تو احتیاط کریں انشاءاللہ عز و جل، تو پھر ضرور بالضرور آپ کو بھی سکون ملے گا اور ہمیں بھی سکون ہوگا۔ تو آج کے پہلے کالر کی طرف چلتے ہیں، دیکھتے ہیں ہمارے ساتھ کون اور کہاں سے کیا کہنا چاہتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی کون اور کہاں سے؟ حضرت، میرا نام شہاب الدین خان ہے۔ شہاب الدین خان۔ ہاں، امی کا نام میری بتائیے۔ امی کا نام چھوٹی بانو ہے۔ چھوٹی بانو، ٹھیک ہے۔ مسئلہ کس کا ہے شہاب بھائی؟ میرا خود کا مسئلہ ہے حضرت۔ مسئلہ کیا ہے؟ سر کبھی حضرت کبھی پیٹ میں درد، کبھی پیٹھ میں درد، کبھی سائڈوں میں درد، کہاں سے سر میں بات کر درد، رہے ہیں؟ تکلیف ہوتا رہتا ہے۔ اللہ آپ کو صحت دے۔ کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ میں ابھی سعودی عرب سے ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو سکون اور چین عطا فرمائے۔ پروگرام دیکھیے انشاءاللہ جواب دیتے ہیں۔ ایک اور کالر کی طرف چلتے ہیں۔ السلام علیکم۔ کون ہے ہمارے ساتھ؟ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی میری بہن، میری امی کا مسئلہ ہے، امی کا نام؟ گنج سے بات کر رہی ہوں۔ آپ کی امی کا نام بتائیے۔ امی کا نام عمرانہ جبین۔ عمرانہ جبین۔ جبین۔ اور ان کی امی نانی آپ کی؟ عذرا پروین۔ عذرا پروین۔ کیا مسئلہ ہے امی کا؟ بیمار رہتی ہیں کچھ دنوں سے، مہینہ ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ آپ کی امی کو صحت تندرستی عطا فرمائے۔ پروگرام دیکھیے انشاءاللہ جواب دیتے ہیں۔ ایک اور کالر کی طرف چلتے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔
کون ہے ہمارے ساتھ؟ کون ہے ہمارے ساتھ؟ جی میں فرزانہ بات کر رہی ہوں لاہور سے. فرزانہ میری بہن، آپ کا مسئلہ تو امی کا نام بتائیے. جی میرا مسئلہ ہے، میرے ہے نا اولاد نہیں ہے، 8 سال ہو گئے. اچھا، آپ کی امی کا نام بتائیے، اپنے شوہر کا نام اور ان کی امی کا بھی. والدہ کا نام ہے محفوظہ بیگم. کیا نام ہے؟ اور محفوظہ بیگم. محمودہ بیگم. ٹھیک ہے. شوہر کا نام؟ شوہر کا نام ہے محمد جمال. محمد جمال کی امی؟ زمان. زمان. محمد زمان کی امی؟ الف نون زمان. ان کی والدہ کا نام ہے صابرہ سلطانہ. صابرہ سلطانہ. 8 سال ہو گئے؟ صابرہ. جی صابرہ سلطانہ ہی میں نے عرض کیا ہے. 8 سال ہو گئے؟ جی جناب چیک کر رہے ہیں کہ میرے ساتھ مسئلہ کیا ہے. میں ضرور بتاتا دیتا ہے لیکن کامیابی نہیں ہوتی. حمل ٹھہرتا ہے مجھے لیکن کامیابی مس نہیں کیریج ہو جاتا. اللہ تبارک تعالیٰ آسانیاں عطا فرمائے. آپ پروگرام دیکھیے، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو جواب دیتے ہیں. ایک اور کالر کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون اور کہاں سے؟ میں لاہور سے حامد رضا بات کر رہا ہوں. حامد رضا بھائی، آپ کا مسئلہ ہے تو امی کا نام بتائیں. ہاں میری والدہ کا نام فاطمہ بیوی ہے. مسئلہ جی یہ ہے کہ میں مسز کے ساتھ اکثر جھگڑا وغیرہ رہتا ہے. ان کا نام، ان کی امی کا نام؟ مسز کا نام اقصیٰ اسد اور اس کی امی کا نام آسیہ بیوی. اقصیٰ کی والدہ آسیہ. اللہ آپ میں دونوں میں سکون عطا فرمائے. پروگرام دیکھیے، انشاءاللہ جواب دیتے ہیں. ایک اور کالر کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم. کون ہے ہمارے ساتھ؟ وعلیکم السلام. جی کون ہے ہمارے ساتھ؟ محمد انصر بات کر رہا ہوں ملتان سے. محمد انصر بھائی، آپ کا مسئلہ ہے تو امی کا نام بتائیے. حسینہ بھائی. حسینہ بھائی، کیا مسئلہ ہے؟ مسئلہ یہ ہے گھر میں برکت نہیں ہے. نماز بھی پڑھتے ہیں، روزے بھی رکھتے ہیں، الحمدللہ. گھر میں کوئی تجویزات کا کوئی اثر ہے یا کوئی عصائب کا کوئی. میں ضرور بتاتا ہوں. آپ پروگرام دیکھیے، انشاءاللہ رب کریم آپ کے گھر میں برکتیں رحمتیں عطا فرمائے. ایک اور کالر کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم. کون ہے ہمارے ساتھ؟ السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اقبال بابا آزاد کشمیر سے بات کر رہا ہوں. نسیم. جی نسیم بھائی، آپ کا مسئلہ ہے؟ جی میرا مسئلہ ہے، امی کا نام کنیز اختر. کنیز اختر. ماشاءاللہ آج کالر پہلے ہی سمجھ جاتے ہیں. جب میں بولتا ہوں کہ آپ کا مسئلہ ہے تو والدہ کا نام بتا دیتے ہیں. الحمدللہ. جی پروگرام روٹین سے دیکھتے ہیں بابا. ماشاءاللہ. اللہ آپ کو سلامت رکھے. حکم فرمائیں. جی بابا میرے رشتے کا مسئلہ ہے، رشتے میں رکاوٹ ہے. اللہ آسانی عطا فرمائے. پروگرام دیکھیے، انشاءاللہ آپ کو وظیفہ ہی بتاتے ہیں اور رشتے کا حساب بھی چیک کرتے ہیں. ایک اور کالر کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم. جی کون اور کہاں سے؟ جی آپ اپنے ٹیلی ویژن کی آواز کو بند کر لیں ورنہ کال ڈراپ ہو جائے گی. بارہا میں عرض کرتا ہوں جب کال لگ جائے تو پھر اس وقت آواز بند کر دیا کریں تاکہ سکون سے بات ہو. فرمائیے کون ہے ہمارے ساتھ؟ جی ہلو. جی کون ہے؟ جی آپ اپنے ٹیلی ویژن کی آواز کو بند نہیں کر پا رہے. ایک اور کالر کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. خیریت سے؟ جی اللہ کا شکر. کون اور کہاں سے؟ جی میں انڈیا سے بات کر رہا ہوں. توصیف بات نام ہے میرا. توصیف. میرے سارے کا مسئلہ ہے. جی اچھا اس کا نام بتائیے جس کا مسئلہ ہے. عرفان شریف ہے. والدہ کا نام ان کے فریدہ بانو. فریدہ بانو. کیا مسئلہ ہے توصیف بھائی؟ ان کی شادی کا مسئلہ ہے. رشتہ نہیں ہو رہا؟ نہیں ہو رہا ہے، بہت ہو گیا ہے، عمر ہو رہی ہے، رشتہ نہیں ہو رہا ہے. اللہ آسانی عطا فرمائے. آپ پروگرام دیکھیے، انشاءاللہ آپ کو وظیفہ بتاتے ہیں، جواب بھی دیتے ہیں کہ کوئی مسئلہ روحانی طور پہ تو نہیں ہے. ایک اور کالر کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون اور کہاں سے؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون؟ میرا نام شاہین ہے. جی شاہین، آپ کا مسئلہ ہے تو امی کا نام بتائیے. حاجرہ. حاجرہ. کیا مسئلہ ہے؟ ہم بھی بہت بیمار رہ رہی ہوں، ویکنیس بہت زیادہ آ رہی ہے اور پیٹ میں بہت درد رہتا کہاں ہے. سے بات کر رہی ہیں؟
कराची से बात कर रही हूँ। अल्लाह आपको सेहत तंदुरुस्ती अता फरमाए। प्रोग्राम देखिए, इंशाअल्लाह वजीफ़ा भी बताते हैं आपको, इल्मुल आदात के ज़रिए हिसाब लगा कर बताते हैं। एक और कॉलर की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, कौन और कहाँ से? मुल्तान से बात कर रहा हूँ। अम्मी का नाम बीबी शकूरी है। बीबी शकूरी। और आपका नाम क्या है? मोहम्मद यासीन। मोहम्मद यासीन। भाई मसला हाँ जी। आपका ही है? हाँ जी, काम की वजह से बहुत परेशान हूँ। पहले शुरू किया था। क्या काम करते हैं? मंडी का, सब्जी मंडी का काम करते हैं, डीलरशिप का। अल्लाह आपके रिस्क में बरकतें अता फरमाए। आप प्रोग्राम देखिए, इंशाअल्लाह हिसाब लगा कर आपको वजीफ़ा बताता हूँ। एक और कॉलर की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर। जी, कौन और कहाँ से? वालेकुम सलाम सर। कौन सा बोल रहे हैं? फरमाइए। जी सर। आपकी आवाज़ डिस्टर्ब हो रही है, फरमाइए। मोहम्मद सलीम ये बोल रहे हैं सर। मोहम्मद सलीम। मोहम्मद सलीम सर। जी सलीम भाई, आपका मसला है तो अम्मी का नाम बताएं। नहीं, वाइफ का मसला है सर। वाइफ का नाम, उनकी अम्मी का नाम बताएं। फौजिया रमजान वाइफ का नाम है, और आपकी सास का नाम क्या है? बानो बीबी। बानो बीबी। मसला क्या है फौजिया का? वो बस कम से कम 3 साल हो गए, 3-4 साल हो गए, उसके ऊपर ये जिनेत आगे रहते हैं। अच्छा, तो 4 साल में इलाज नहीं करवा पाए कहीं आप? बस कहाँ से बात कर रहे हैं? करवाया जंग से। झंग से। अल्लाह ताला आपकी वाइफ को सेहत तंदुरुस्ती अता फरमाए। प्रोग्राम देखिए, इंशाअल्लाह हिसाब लगाकर आपको जवाब देते हैं। प्रोग्राम रूहानी दुनिया में एक मुख्तसर सा वक्फा है, वक्फे बाद इंशाअल्लाह फिर मुलाकात हो। खुश आमदीद एक मरतबा फिर प्रोग्राम रूहानी दुनिया में। और अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ व जल आप प्रोग्राम रूहानी दुनिया रमज़ान का आखिरी प्रोग्राम देख रहे हैं। इसके बाद आपको पता है कि शेड्यूल के मुताबिक इंशाअल्लाह ताला बाद ईद बुध और जुमेरात शाम 7 बजे प्रोग्राम रूहानी दुनिया जिस तरह आप सालों से देख रहे हैं उस तरीके से इंशाअल्लाह ताला देखा करेंगे। तो मैंने याद इसलिए दिला दिया, हालांकि ज़रूरत नहीं पड़ती। अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ व जल रूहानी दुनिया की जो व्यूअरशिप है वो किसी से ढकी छुपी नहीं है। जब भी प्रोग्राम हो, जिस वक्त भी शुरू हो, अल्हम्दुलिल्लाह कॉल्स का तांता बंधा रहता है। बहरहाल फिर भी मेरी ज़िम्मेदारी है कि आपकी खिदमत में अर्ज़ कर दूं कि इंशाअल्लाह बाद ईद हम इस प्रोग्राम को बुध जुमरात शाम 7 बजे देखा करेंगे। तो मज़ीद कॉल्स प्रोग्राम का हिस्सा बनाते हैं, फिर इंशाअल्लाह जवाबात की तरफ भी चलेंगे। देखते हैं हमारे साथ कौन है। अस्सलाम वालेकुम। मैं जुबैरिया हूँ। क्या नाम है? वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम क्या है? जुबैरिया। जवेरिया। आपकी अम्मी? आज़मुन्निसा। आज़मुन्निसा। जी। ठीक है, कहाँ से बात कर रही हैं? मैं इस वक्त दुबई आई हुई हूँ, रहती कराची में हूँ। ठीक है, मसला क्या है मेरी बहन? मसला ये है कि तबीयत सही नहीं रहती और अचानक बच्चे का इंतकाल हो गया। जवान बच्चा 37-38 साल का बैठे बैठे खत्म हो गया। तो वो गम बहुत ज्यादा है और ये समझ में नहीं आता कि कैसे खत्म हुआ, क्या उसका वक्त आ गया था, क्या हुआ था। कसरत से जिक्रुल्लाह करें, अल्लाह तबारक ताला की याद और निज़ाम जो रब्बे करीम का निज़ाम बनाया हुआ है इसकी तरफ तवज्जो रखेंगे तो इंशाअल्लाह इसको भूलने में, जो हादसा हुआ है इसको भूलने में आसानी होगी। बहरहाल मैं हिसाब लगाकर आपको वजीफ़ा भी बताता हूँ। एक कॉलर और शामिल करते हैं, फिर इंशाअल्लाह जवाबात की तरफ चलेंगे। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, ये मेरी बच्ची अनीला फातिमा नाम है। बच्ची का नाम बता दीजिए और टेलीविज़न की आवाज़ बंद कर दीजिए। बंद है आवाज़ तो। कहाँ बंद है? मुझे आ रही है तो पूरी दुनिया सुन रही होगी। खैर, नाम बताइए बच्ची का। अनीला फातिमा। अनीला फातिमा की अम्मी? यास्मीन खानम। यास्मीन खानम। मसला क्या है? इस बच्ची को कब से बहुत दिनों से, महीनों से इसको बाथरूम नहीं हो रहा। अल्लाह तबारक ताला इसको शिफाए कामिला अजिला नसीब फरमाइए। इंडिया से बात कर रहे हैं?
ٹھیک ہے، آپ پروگرام دیکھیے، انشاءاللہ اس کے لیے وظیفہ بتاتا ہوں. ایک کالر اور شامل کرتے ہیں، پھر جوابات کی طرف چلیں گے. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرے شوہر کا مسئلہ ہے، ہمیشہ بیمار رہتے ہیں. نام بتائیے. نام سید اعظم ہے. کیا نام ہے؟ سید اعظم. سید اعظم. سید اعظم. اور ان کی امی؟ حمیدہ بی. حمیدہ بی بی. کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ ہم بنگلور انڈیا سے بات کر رہے ہیں. بنگلور انڈیا سے بات کر رہی ہیں. مسئلہ کیا ہے اعظم بھائی کے ساتھ؟ ان کو پارکنسن ہوا ہے، 7-8 سال سے پارکنسن کی بیماری ہے. اچھا. اور پیر میں بھی بہت درد ہے، پیر میں سوجن ہو گئی ہے. ڈاکٹر کیا کہتے ہیں؟ ڈاکٹر بول رہے اس کا علاج ہی نہیں ہے، ابھی تک دنیا میں اس کا علاج ہی نہیں نکلا. اللہ تعالی شفائے کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے. انشاءاللہ آپ کو وظیفہ بتاتے ہیں، حساب بھی چیک کرتے ہیں. آپ پروگرام دیکھیے. آپ نے ہمیں انڈیا سے کال کی. شہاب الدین میرے بھائی، شہاب الدین خان بن چھوٹی بیگم میرے بھائی، آپ نے سعودی عرب سے ہمیں کال کی. فرمایا جسم میں بہت درد رہتا ہے، مختلف جسم کے حصوں میں درد رہتا ہے. رب کریم آپ کو شفا عطا فرمائے. میرے علم العادات کے تحت نظر بد ہے. سورہ قلم کی آخری دو آیتیں ہر نماز کے بعد 5 مرتبہ پڑھ کر اپنے اوپر دم کریں، اور 1 مرتبہ سورہ ابراہیم پڑھ لیں، پانی پر دم کر لیں، اور دم کیے پانی کو کسی کپڑے میں گیلا کر لیں اور اس کپڑے کو اپنے پورے جسم پہ پھیر لیا کریں. اللہ کی عطاؤں سے انشاءاللہ شفا نصیب ہو جائے گی. عمرانہ جبین بنت عذرا پروین کے متعلق جو بہن آپ نے پوچھا کہ والدہ کی طبیعت بہت خراب ہے، میرے علم العادات کے حساب سے گندے اثرات ہیں. خط لکھ کر تعویذات ضرور منگوائیے گا، یا میرے نمبرز پر رابطہ کر کے تعویذات منگوا لیجئے گا. اور امی کو بولیں ہر نماز کے بعد 3 مرتبہ آیت الکرسی اور 7 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ کر پانی پہ دم کر کے پئیں. اللہ کی عطاؤں سے انشاءاللہ طبیعت میں بہتری آئے گی. فرزانہ بنت محمودہ بیگم میری بہن، آپ نے فرمایا کہ 8 سال ہو گئے آپ کے اولاد نہیں، حمل ٹھہر جاتا ہے مگر مس کیریج ہو جاتا ہے. میرے علم العادات کے حساب سے گندے اثرات کا معاملہ ہے. نماز کی پابندی کے ساتھ ہر نماز کے بعد 3 مرتبہ آیت الکرسی پڑھیں اور 343 مرتبہ 343 مرتبہ یا مصورو یا اللہ پڑھ کر پانی یا دودھ پہ دم کر کے پئیں. اللہ کی عطاؤں سے کرم ہوگا. تعویذات میرے ضرور منگوائیے گا بذریعہ خط میرے نمبرز پہ رابطہ کر کے. اللہ کی عطاؤں سے انشاءاللہ زندگی والی اولاد نصیب ہوگی. حامد رضا بن فاطمہ اور اقصیٰ بنت آسیہ میرے بھائی، آپ نے فرمایا کہ آپس میں بنتی نہیں ہے. میرے علم العادات کے حساب سے دونوں کے ستارے نہیں ملتے، اور دونوں کو صبر کی تلقین کروں گا کہ دونوں ایک دوسرے کی باتوں کا، ایک دوسرے کے رویے کا صبر کریں. اسی میں دونوں کے لیے بہتری ہے. رب کریم کرم فرمائے. سلام قولا من رب رحیم دونوں پڑھیں. 66 مرتبہ عشاء کے بعد ایک دوسرے کے لیے دعا کریں، اپنے رشتے کو قائم رہنے کے لیے دعا کریں. رب کریم آسانیاں عطا فرمائے گا. محمد انصر بن حسینہ میرے بھائی، آپ نے فرمایا کہ نماز بھی پڑھتے ہیں، روزے بھی رکھتے ہیں، دیگر بھی کام کرتے ہیں. الحمدللہ عز و جل آپ کو دینی کاموں پر استقامت عطا فرمائے. آپ نے فرمایا گھر میں برکت نہیں ہے. میرے علم العادات کے حساب سے کسی قسم کے اثرات، نظر، جادو بندش کا معاملہ نہیں ہے. گھر میں بے برکتی کے بہت سارے اسباب ہوتے ہیں، جیسے تصویریں لگی ہوں گھر میں. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان عالی شان ہے کہ جس گھر میں تصویر یا کتا ہوتا ہے اس گھر میں رحمت کے فرشتے نہیں آتے. اور بھی بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو بے برکتی کا سبب بنتی ہیں. تو ضرور بالضرور اس طرف توجہ دیں کہ بے برکتی کیوں ہو رہی ہے، اس کے کیا وجوہات ہیں. تو اللہ کی رحمت سے انشاءاللہ امید ہے توجہ دیں گے تو ہو سکتا ہے کہ یہ چیزیں نظر آئیں اور ان سے بچا جائے تو انشاءاللہ کرم ہو جائے گا. سورہ آل عمران آیت نمبر 26 اور 27 قل اللہم مالک الملک سے بغیر حساب تک ان 2 آیتوں کو ہر نماز کے بعد 5 مرتبہ پڑھ کر دعا کریں، انشاءاللہ کرم ہو جائے گا. نسیم بن کنیز اختر میرے بھائی، آپ نے فرمایا کہ رشتہ نہیں ہو رہا. میرے علم العادات کے حساب سے کسی قسم کی بندش، جادو، اثرات کا معاملہ نہیں ہے. سورہ اخلاص 33 مرتبہ عشاء کے بعد پڑھیں اور دعا کریں. اللہ کی عطاؤں سے جلد اسباب بن جائیں گے. توصیب میرے بھائی، آپ نے
عرفان شریف بن فریدہ بانو کے متعلق پوچھا ہے کہ ان کا مسئلہ ہے رب کریم اپنی رحمتیں فرمائے، میرے علم العادات کے حساب سے کسی قسم کے اثرات، نظر، جادو، بندش کا معاملہ نہیں ہے۔ غالباً آپ نے بھی رشتے کے متعلق ہی ان کا پوچھا تھا کہ آپ کے بھائی ہیں غالباً یا سالے ہیں آپ کے، تو ان کا رشتہ نہیں ہو رہا۔ میرے علم العادات کے حساب سے کوئی بندش نہیں ہے۔ 33 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھیں عشاء کے بعد اور دعا کریں، اللہ کی عطاؤں سے اسباب بن جائیں گے، انشاءاللہ رشتہ ہو جائے گا۔ شاہین بنت ہاجرہ، میری بہن آپ نے فرمایا کہ بہت بیمار رہتی ہے اور بہت کمزوری ہو گئی۔ ظاہر ہے کہ جو شخص بیمار رہے گا، بہن ہو یا بھائی ہو، اور پھر کمزوری بھی یقینی طور پر ہو جاتی ہے، مگر میرے علم العادات کے حساب سے گندے اثرات کا بھی معاملہ ہے جس کی وجہ سے آپ کو دوائی بھی فائدہ نہیں کر رہی، تو کوشش کریں ہر نماز کے بعد 3 مرتبہ آیت الکرسی پڑھیں، 5 مرتبہ سورہ قلم کی آخری دو آیتوں کو پڑھ کر پانی پہ دم کر کے پی لیا کریں، اللہ کی عطاؤں سے کرم ہوگا۔ اور میرے نمبرز پہ رابطہ کر کے تعویذات بھی ضرور منگوا لیں۔ محمد یاسین بن بی بی شکوری، میرے بھائی آپ نے فرمایا کہ سبزی منڈی کا آڑتی کا کام ہے، آپ کا کام آج کل بہت کم ہے، رب کریم آسانیاں عطا فرمائے۔ میرے علم العادات کے حساب سے نظر بد ہے، سورہ قلم کی آخری 2 آیتیں ہر نماز کے بعد 5 مرتبہ پڑھیں، اور عشاء کی نماز کے بعد 223 مرتبہ یا باسطو یا اللہ یا باسطو یا اللہ پڑھیں، دعا کریں، اللہ کے عطاؤں سے کام میں برکتیں ہوں گی۔ محمد سلیم، میرے بھائی آپ نے فوزیہ بنت بانو کے متعلق پوچھا کہ 4 سال سے ان کے اوپر جنات کا مسئلہ ہے۔ میرے علم العادات کے حساب سے بھی جنات کے معاملات ہیں، رب کریم ان کو شفا عطا فرمائے۔ میرے تعویذات میرے نمبرز پہ رابطہ کر کے ضرور منگوائیے، اور ان کو بولیں کوشش کریں باوضو رہا کریں، اور ساتھ میں ہر نماز کے بعد 3 مرتبہ آیت الکرسی پڑھ کر پانی پہ دم کر کے ضرور پیا کریں، اللہ کے عطاؤں سے انشاءاللہ کرم ہو جائے گا۔ جویریہ بنت اعظم النساء، میری بہن آپ نے دبئی سے میں کال کی، فرمایا بیٹے کا انتقال ہو گیا اچانک سے بیٹھے بیٹھے، اور اس کے بعد سے آپ بیمار بھی رہ رہی ہیں اور وہ غم بھلایا نہیں جا رہا۔ رب کریم آپ کو صبر عطا فرمائے، اور میرے علم العادات کا جو حساب ہے اس کے تحت کوئی اثرات یا جادو کا معاملہ آپ کے ساتھ نہیں ہے، نظر وغیرہ کا، صرف دل پر صدمہ ہے، اور اس کے لیے کثرت کے ساتھ صلی اللہ علیہ یا محمد نور من نور اللہ پڑھیں، دعا کریں، انشاءاللہ اس درود پاک کی برکت سے آپ کا غم دور ہو جائے گا۔ اس لیے کہ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ اگر غموں نے تم کو گھیرا ہے تو درود پڑھو، جو حاضری کی تمنا ہے تو درود پڑھو، تو انشاءاللہ تعالی غم دور ہو جائیں گے۔ آپ درود پاک کی کثرت کیجئے۔ انیلا فاطمہ بنت یاسمین خانم، میرے بھائی آپ نے بچی کے متعلق پوچھا ہے، اس کو قبض کی بہت شکایت ہے، رب کریم اس کو شفائے کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے۔ سورہ زخرف آیت نمبر 79، ام ابرموا امرا فانا مبرمون، یہ آیت نمبر 79 جو ہے سورہ زخرف کی 25ویں پارے میں، اس کو 40 مرتبہ زیتون کے تیل پر دم کر لیں، ایک بوتل لے لیں، اس پہ دم کر لیں، اور 1 چمچہ صبح اور 1 چمچہ شام اس بچی کو پلایا کریں، اللہ کی عطا سے انشاءاللہ اس کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ سید اعظم بن حمیدہ کے متعلق جو بہن آپ نے ہمیں بنگلور انڈیا سے کال کی کہ بہت بیمار ہے اور ایسی بیماری کہ ڈاکٹر نے ان کو لا علاج کہہ دیا، رب کریم ان کو شفا عطا فرمائے۔ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 82، وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، اس آیت کو 40 پرچیوں پہ لکھ لیں، پوری آیت یہ اپنا سورہ بنی اسرائیل کی ہے، اس کو لکھ لیجئے گا، اور ایک ایک پرچی پانی میں حل کر کے کسی ایسے پین سے لکھیے گا کہ انک والا پین ہو جو پانی میں حل ہو جائے، یا زعفران سے لکھ لیں، انشاءاللہ تعالی 40 دن تک کوشش کریں 3 دفعہ پلائیں، زیادہ لکھ لیجئے، کوشش کریں کہ دن میں 3 دفعہ صبح دوپہر شام ان کو پلائیں، اللہ کی عطاؤں سے انشاءاللہ اس آیت پاک کی برکت سے ان کو شفا نصیب ہو جائے گی۔ پروگرام روحانی دنیا کے اب تک کے تمام سوالوں کے جواب آپ کی نظر کر دیے ہیں، مزید کالز پروگرام کا حصہ بناتے ہیں اور دیکھتے ہیں ہمارے ساتھ کون اور کہاں سے کیا کہنا چاہتے ہیں۔ السلام علیکم۔ ہیلو، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی میرا سوال میرے بھائی کے متعلق تھا۔ نام بتائیے بھائی کا۔ محمد قلب عباس۔ محمد قلب عباس۔ عباس، ان کی اماں حور بی بی۔ حور بی بی، کیا مسئلہ ہے بھائی کا؟ جی میرا مسئلہ بھائی یہ تھا کہ پہلے وہ بہت پڑھائی میں ہوشیار ہوتے تھے، اتنا پڑھتے تھے، اتنا دل سے لگا کر، ابھی بولتے میرا دماغ خراب ہو گیا ہے، میرا کچھ بھی پڑھائی میں دل نہیں کرتا، ابو لوگ بھی بہت پریشان ہیں۔
چلو میں وظیفہ بتاتا ہوں، ان کا حساب بھی چیک کرتا ہوں انشاءاللہ۔ ایک اور کالر کی طرف چلتے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم، کون ہے ہمارے ساتھ؟ آواز نہیں آ رہی میری آپ کو؟ اللہ تبارک تعالیٰ آسانیاں عطا فرمائے۔ پروام روحانی دنیا میں ایک مختصر سا وقفہ ہے، وقفے بعد انشاءاللہ پھر ملاقات ہوتی ہے۔ خوش آمدید ایک مرتبہ پھر پروام روحانی دنیا میں، اور پروام روحانی دنیا کا آج کا تیسرا اور لاسٹ سیگمنٹ ہے۔ مطلب یہ کہ تیسرے اور لاسٹ سیگمنٹ پہ جب ہم آتے ہیں تو اسم اعظم بتاتے ہیں، اور آج ایک اور خاص بات یہ ہے کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان عالی شان مجھے ابھی یاد آیا کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو ماہ رمضان کے آنے کی خوشی منائے، یعنی اس کا دل خوش ہو کہ ماہ رمضان آ رہا ہے، اور جو اس کے جانے کا غم کرے، رب عز و جل اس کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ تو ہمیں ماہ رمضان عطا ہوا، ہم بڑے خوش ہوئے الحمدللہ عز و جل۔ آج ماہ رمضان ہم سے جدا ہو رہا ہے 11 ماہ کے لیے، تو ہمیں ضرور بالضرور اتنا دکھ ہونا چاہیے کہ ماہ رمضان میں ہم کس قدر ہزارہا نیکیاں کرتے تھے، اور مختلف رب عز و جل کی عطاؤں سے ہمیں نیکیاں کرنے کے مواقع عطا کیے گئے۔ تو الحمدللہ اب یہ جا رہا ہے تو ہمیں دکھ اور غم اپنے دل پر محسوس کرنا چاہیے کہ اس کے ذریعے سے رب کریم ہماری مغفرت فرما سکتا ہے۔ یقینی طور پر میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرما سکتا نہیں بلکہ فرمائے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ رب عز و جل کی رحمتیں بہت وسیع بہت وسیع۔ تو اب اسم اعظم کی طرف چلتے ہیں، اور آج کا اسم اعظم ہے مریم۔ مریم کے جو اعداد ہیں وہ ہیں 290، اور اس کے لیے رب کریم کے 2 صفاتی نام، یا کریمو یا ودودو، یا کریمو یا ودودو، 580 مرتبہ مریم نام کی بہنیں پوری دنیا میں جہاں کہیں بھی ہیں وہ اس کو پڑھیں گی، یہ ان کے لیے اسم اعظم ہوگا۔ اسم اعظم کی بہت برکتیں، بڑی فضیلتیں ہیں۔ الحمدللہ سب سے بڑی فضیلت یہ کہ جتنی دیر ہم پڑھتے رہیں گے اتنی دیر تک ہم ذکر اللہ میں رہیں گے، اور اللہ کا ذکر کرنے والے لوگ دنیا میں زندہ ہوتے ہیں۔ تو ضرور بالضرور عمل کریں، اور مزید کالز بھی پروگرام کا حصہ بناتے ہیں، اور آخر میں ہم سب مل کر رب کریم کی بارگاہ میں دعا بھی کریں گے۔ تو پہلے کالر کو دیکھتے ہیں کون ہے ہمارے ساتھ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام بابا صاحب۔ جی کون اور کہاں سے؟ احسن خان بات کر رہا ہوں کراچی سے۔ احسن بھائی آپ کا مسئلہ ہے تو امی کا نام بتائیں۔ نسرین خان۔ نسرین خان، مسئلہ کیا ہے؟ یہ آپ سے علاج چل رہا ہے لیکن طبیعت سیٹ نہیں ہو رہی۔ کتنے دن ہو گئے آپ کے علاج کو؟ یہ 15 دن ہونے والے۔ 15 دن ہونے والے، ٹھیک ہے، میں انشاءاللہ بتاتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو صحت تندرستی عطا فرمائے۔ ایک اور کالر کی طرف چلتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی کون اور کہاں سے؟ حامد رضا بات کر رہا ہوں لاہور سے۔ جی حامد بھائی، میں نے اپنی نوکری کے لیے پوچھنا تھا آپ سے، کافی دیر سے نہیں ہو رہا کوئی بھی۔ آپ کی والدہ کا نام بتائیے۔ فاطمہ بی بی۔ فاطمہ بی بی، ٹھیک ہے، میں بتاتا ہوں انشاءاللہ تعالی۔ رب کریم آسانیاں عطا فرمائے۔ ایک اور کالر کی طرف چلتے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی میری بہن، کون اور کہاں سے؟ ہاں جی، میں نورین ابرار بات کر رہی ہوں سیالکوٹ سے۔ نورین میری بہن، آپ کا مسئلہ ہے؟ ہاں جی، بس میرا مسئلہ یہی ہے سب سے بڑا کہ میں ایک تو ہر وقت آپ کے لیے بہت زیادہ دعائیں، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، آمین اللہ آمین۔ تعالیٰ رحم فرمائے، سب کو صحت تندرستیاں دے۔ بس مجھے میرے بھائی ہر وقت یہی کام رہتا ہے کہ ہم نے شروع سے قرآن پاک ترجمے سے پڑھا ہوتا تو شاید ہم بچوں کی بہت اچھی تربیت کر سکتے۔ بالکل صحیح، بالکل صحیح۔ آپ مجھے امی کا نام بتا دیجئے۔ میری امی کا نام اکبری بیگم۔ اکبری بیگم ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی سوچ کو مزید رحمتوں اور برکتوں کے ذریعے عطا فرمائے۔ میں انشاءاللہ کوشش کرتا ہوں کہ آپ کا حساب علم العادات کے ذریعے لگا کر اگر کوئی روحانی مسئلہ ہے تو ضرور آپ کو بتاؤں۔ ایک اور کالر کی طرف چلتے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ جی میرا نام عامر ہے، سیالکوٹ سے بات کر رہا ہوں۔ عامر بھائی آپ کا مسئلہ ہے تو امی کا نام بتائیے۔ جی میرے بچوں کا مسئلہ ہے، وہ کچھ کھا پی نہیں رہے ہیں۔ اچھا بچے پہلے کا نام سیڈر وغیرہ پیتے تھے۔ ایک بچے کا نام ازلان ہے، ایک بچے کا نام محمد ہے۔ ازلان اور محمد، اچھا محمد کا خالی نام محمد ہے؟
جی محمد حالی نام. اچھا، ان کی امی کا نام کیا ہے؟ ان کی امی کا نام ہے منزہ شاہین. منزہ شاہین. اچھا، ایک چیز عرض یہ کر رہا ہوں میں کہ صرف خالی محمد نام جو ہے نا یہ رکھنا مناسب نہیں ہے، اس لیے کہ گالیاں بھی بکتے ہیں، بعض اوقات معاملات ہوتے ہیں، پیٹ بھی ڈالتے ہیں بچے اگر شرارتیں کرتے ہیں، تو نام تو محمد رکھنا باعث برکت ہے، مگر اس کے ساتھ کوئی اور نام اگر بلانے کے لیے یا ساتھ میں رکھا جائے تو بہت افضل ہے اور بہت بہتر ہے. رب کریم آسانیاں عطا فرمائے. میں وظیفہ بتاتا ہوں انشاءاللہ تعالی آپ کو. ایک کالر اور شامل کرتے پھر انشاءاللہ جوابات کی طرف چلیں گے. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی میں فرحان نذیر بات کر رہا ہوں. فرحان نذیر. امی کا نام کیا ہے؟ جی عظمت بی بی میری والدہ کا نام ہے. ٹھیک ہے، مسئلہ کیا ہے فرحان بھائی؟ جی میرا مسئلہ ہے کام کے کاروبار کے پاس. کیا کرتے ہیں؟ جی پہلے میں یہ کاروبار سبزی وغیرہ کا کرتا تھا لیکن وہ بھی ختم ہو گیا. ابھی میں نے ایک باہر سعودی عرب کے لیے اپلائی کیا ہوا ویزا، لیکن وہ 2 مہینے ہو گیا لیکن وہ ابھی تک کوئی فائنل نہیں ہوا. میں بتاتا ہوں انشاءاللہ تعالی. آپ پروگرام دیکھیے، رب کریم آپ کے لیے آسانیاں عطا فرمائے اور ہم چلیں گے جوابات کی طرف. جیسے شروع میں نے عرض کیا تھا کہ بعد رمضان انشاءاللہ بدھ جمعرات ہم واپس اپنے شیڈول کی طرف آ جائیں گے پروگرام روحانی دنیا میں شام 7 بجے. تو ضرور بالضرور نوٹ فرما لیجئے گا، ذہن میں رکھیے گا انشاءاللہ. محمد قلب عباس بن حور بی بی. میری بہن آپ نے فرمایا کہ بھائی کا پڑھائی میں دل نہیں لگتا، حالانکہ یہ پہلے بہت اچھا پڑھتے تھے. میرے علم العادات کے حساب سے نظر بد ہے. سورہ قلم کی آخری دو آیتیں ہر نماز کے بعد 5 مرتبہ پڑھیں اور 150 مرتبہ یا علیم یا اللہ یا علیم یا اللہ پڑھ کر پانی پہ دم کر کے پئیں. اللہ کی عطاؤں سے انشاءاللہ کرم ہو جائے گا. احسن خان بن اسرین خان میرے بھائی آپ نے فرمایا کہ تقریباً 15 دن سے علاج آپ کا چل رہا ہے آستانے سے اور گھبراہٹ بے چینی بہت ہو رہی ہے. میرے علم العادات کے حساب سے حساب میں تو بہتری ہے مگر گھبراہٹ بے چینی اللہ کے عطاؤں سے امید ہے کہ پورا علاج ہونے تک ہو جائے گی. لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم 100 مرتبہ اس وقت پڑھ لیا جائے جس وقت دل بہت زیادہ بے چین ہو، گھبراہٹ میں ہو یا دل نہ لگ رہا ہو کہیں، اور پانی پہ دم کر کے پی لیا جائے تو اللہ کی عطاؤں سے سکون مل جائے گا. تو یہ عمل کر لیا کریں، ساتھ میں جو عمل آپ کو تعویذات وغیرہ دیے ہیں اس کو جاری رکھیے گا. حامد رضا بن فاطمہ میرے بھائی آپ نے فرمایا کہ نوکری کا مسئلہ ہے. میرے علم العادات کے حساب سے کسی قسم کی بندش جادو کا معاملہ آپ کے ساتھ نہیں ہے. کوشش کریں عشاء کے بعد 1054 مرتبہ یا باسطو یا اللہ یا باسطو یا اللہ پڑھیں، دعا کریں. اللہ کے عطاؤں سے انشاءاللہ جلد اسباب بن جائیں گے. نورین بنت اکبری میری بہن آپ نے فرمایا کہ ہم قرآن کی تفسیر پڑھ لیتے اور اس کے تحت پھر بچوں کی تربیت کرتے تو کتنا اچھا ہوتا. یقینی طور پر آپ کی سوچ اچھی ہے اور آپ کا میسج بھی پوری دنیا کو یقینی طور پر پہنچ گیا ہے. رب کریم ہماری بہنوں کو اچھی سوچیں عطا فرمائے. صرف قرآن مجید فرقان حمید کو تفسیر سے پڑھ لینے سے تربیت نہیں ہوتی. تربیت کے لیے اسلامی عقائد اور اسلامی جو تعلیمات ہیں ان کے اوپر بھی عمل بہت ضروری ہے. کہ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید کو تفسیر کے ساتھ پڑھنے والے بھی لوگ بھٹک جاتے ہیں. وجہ یہ ہوتی کہ وہ سمجھ نہیں پاتے کہ کیا ہے. ہاں علماء کے ذریعے اور ہمارے جو الحمدللہ علماء اہل حق ہیں ان کے ساتھ جب کوئی معاملہ اس طرح کا آئے، شرعی معاملات ہوں تو اس میں رہنمائی ضرور لیا کریں. صرف اپنے آپ سے قرآن مجید فرقان حمید کو پڑھ کر میں نہیں سمجھتا کہ خود کوئی فیصلہ کر پائے گا. علماء کی بہت ضرورت ہے الحمدللہ. تو ان کے ذریعے ہم سمجھیں گے تو بہت اچھا ہوگا ہمارے لیے. رب کریم آسانیاں عطا فرمائے. عامر میرے بھائی آپ نے ازلان اور محمد بن منزہ کے متعلق پوچھا ہے کہ دونوں بچے کھاتے پیتے نہیں، بہت تنگ کرتے ہیں. بسم اللہ الذی لا یضر، یہ دعا ہے. پورے جب ہم کھانا کھانے سے پہلے بیٹھتے ہیں تو سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعلیم فرمائی ہوئی یہ دعا ہے کھانے سے پہلے کی، مختلف منصوروں میں مل جاتی ہے. اس کو آپ بچوں کے کھانے پر جو چیز اس کو کھلا رہے ہیں صرف 3 مرتبہ پڑھ کر دم کریں اور کھلائیں. پھر انشاءاللہ تعالیٰ اس دعائے پاک کی کرامت دیکھیں، خوب بچے کھائیں گے اور تنگ بھی نہیں کریں گے. فرحان نذیر بن عظمت بی بی میرے بھائی آپ نے فرمایا کاروبار تو بالکل ختم ہو گیا اور سعودی عرب جانے کے لیے پچھلے
2 ماہ سے کوشش کر رہے ہیں مگر کامیابی نہیں مل رہی ہے۔ رب کریم آسانیاں عطا فرمائے۔ میرے علم العادات کے حساب سے آپ کا سفر فی الحال نہیں ہے۔ اللہ ربی لا شریک لہ 339 مرتبہ عشاء کے بعد پڑھیں، دعا کریں، رب کریم اسباب بنائے گا اور انشاءاللہ معاملات اچھے ہو جائیں گے۔ الحمدللہ عز و جل تمام سوالوں کے جواب ہو گئے ہیں اور دعا کی طرف چلتے ہیں۔ اور میں نے آپ کو یہ بھی عرض کر دیا تھا انشاءاللہ تعالی اب ظاہر ہے کہ کل 30واں روزہ ہے، منگل کو عید ہے، تو منگل بدھ جمعرات 3 دن چھٹی ہے، عام تعطیل پاکستان میں، تو انشاءاللہ اگلے بدھ اور جمعرات سے ہم پروگرام روحانی دنیا میں شام 7 بجے آپ سے ملاقات کیا کریں گے، آپ کی کورس لیں گے۔ رب کریم آسانیاں عطا فرمائے۔ اس وقت تک کے لیے کوئی بھی کام ہو تو میرے نمبرز پہ ضرور رابطہ کیجئے گا، انشاءاللہ جواب بھی دیا جائے گا اور وظائف بھی آپ کو بتائے جائیں گے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین جزا اللہ عنا سیدنا مولانا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ما ہوا اہلہ۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ اللہم اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ اللہم اعنا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک۔ اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من الشیطان۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم، تجھے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ مولا ہمارے تمام کبیرہ صغیرہ گناہوں کو معاف فرما۔ اے رب کریم، اے رب کریم ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے رب کریم تجھے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ مولا ہمارے ایمان کی حفاظت فرما۔ اے رب کریم ہمیں دین پر استقامت عطا فرما۔ اے رب کریم تجھے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ مولا دنیا بھر میں جہاں کہیں بھی مسلمان پریشان ہیں، رب کریم ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ اے رب کریم، اے رب کریم بے اولادوں کو نیک صالح اولاد عافیت کے ساتھ عطا فرما۔ اے رب کریم جو اولاد کی وجہ سے پریشان ہیں ان کو اولاد کا سکھ چین دیکھنا نصیب فرما۔ اے رب کریم تجھے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ مولا بے روزگاروں کو رزق حلال کثیر عطا فرما۔ اے رب کریم جو برسر روزگار ان کے رزق میں برکتیں وسعتیں عطا فرما۔ اے رب کریم پوری دنیا میں جہاں کہیں بھی مسلمان بیمار ہیں شفائے کاملہ عاجلہ نصیب فرما۔ اے رب کریم ماہ رمضان ہم سے رخصت ہو گیا ہے، تقریباً 1 روزہ باقی ہے۔ رب کریم، اے رب کریم اس کی برکتوں سے ہمیں مالا مال فرما۔ اے رب کریم تمام دعائیں ہمارے دوست احباب اساتذہ بالخصوص والدین کے حق میں قبول فرما۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔